السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم جی. جان کڈ لیا بئی منا میں جان والی گل کر کے. دیکھ لو یار، میں نے دل پہ پتھر رکھ کے تمہیں جان کہا ہے تو مجھے بے ایمان کہہ رہا ہوں. یار میں محبت سے کہہ رہا ہوں، لاڈ سے، اور تم مائنڈ کر رہے ہو. یار اپنی عمر دیکھو، لاڈ دیکھو. یار لاڈ بندہ بزرگوں سے ہی کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں بھی یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو شکر کرو یہاں بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ جو تم نے طوطے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے کسی ٹہنی پہ بیٹھی ہوتی. خیر ہے، آج موڈ بہت آف ہے. بھائی یار آتے ہی ٹینشن دے دیتے ہیں. آیا ہوں میں نے کہا یار بات سنو فرحان صاحب، یہ جو جنید سلیم صاحب ہے نا ہمارے، تمہارا حوالہ بھی دیا ہے ہمیں تمہارے پوچھے بغیر. میں نے کہا ان کا یہ آرڈر ہے کہ جو پہلا چائے کا کوف ہوگا اس میں سبز چائے ہوگی اور اس کے اندر ایک باقرخانی ہوگی. وہ باقرخانی سے سمجھائی میں شاید اس سے چھیڑ خانی کر رہا ہوں. مجھے آگے سے کہتا ہے چاچا جی جاؤ شو کرو جا کے. میں چپ کر کے ادھر آ گیا ہوں. میں نے کہا یار باقرخانی مانگی ہے. میں نے کہا باقرخانی 46,000 روپے کی تو نہیں آتی. یار تم بھی تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو نا. یہ گھر والے نخرے یہاں نہیں پورے ہو سکتے سیٹ پہ. باقر خانی، سبز چائے. شاباش یار، اگر دل کاری پڑا غریب آدمی کا تو جانے کو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے تم پھر اس شو کے ابو بنے ہوئے ہو اگر تم ہمیں باقرخانی اور چائے بھی نہیں دے سکتے؟ ہمیں اچھا ٹھیک ہے ہمیں یو آر ٹوگیدر، ٹھیک ہے نو پرابلم. بچپن میں ہمارے ابو لے کے آیا کرتے تھے باقرخانی، اور وہ کہتے تھے کہ کھلاؤ بچوں کو باقرخانی اور چائے. ابو غلط باتوں پہ پھینٹی بھی لگایا کرتے تھے نا. بالکل، مگر وہ ابو عمر میں بڑے ہوتے تھے. اگر شو کا ابو آپ کی عمر سے چھوٹا ہو تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. پھر ایڈمٹ کر رہے ہیں. ہمیں 6 مہینے چھوٹا ہی ہے نا. ادریس یہ جملہ اپنے پرومو میں لے لینا. کٹ کرو یار، خبردار. یہ جملے اس طرح کے، یہ جملہ نہیں ہوتا، یہ جملے بازی ہوتی ہے. یہ نہیں اچھی چیز ہوتی. کیا یار دور ہوتا تھا، اتنی ٹیسٹی چیزیں بچوں کو کھلانے کے لیے ملتی تھی بزرگوں کی طرف سے. اب تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم ہی ہو گیا رواج. بزرگ باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے اور مجبور کیا کرتے تھے کہ بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضرور کھانی چاہیے. جی جناب، اب تو تم گھروں میں دیکھ لو یار، وہ ڈبر روٹی ایسی ہمارے متھے لگی ہے، ہائے ہائے ہائے. اور بازار کے کھانے اور ولایتی آنڈے. سر اٹھ کے بچوں کو وہ 2-3 ٹوش گرم کر کے تو اس کے ساتھ انڈا دے کے تو بھیج دیتے ہیں. اس کی سارا دن تپے کھیل کے اوپر سے مت ماری جاتی ہے، پیلی اکھیں کر کے وہ گھر آ جاتا ہے. ہمارے دور میں تم یقین کرو، جب ہمارا بچپن تھا، کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، پیش بندی پہلے کر لی. مائیں اتنی محنت کرتی تھی بچوں کی نشو و نما کے لیے. صبح اٹھ کے جب وہ بچے کو نماز باقاعدہ پڑھانی، اس کو یار مسواک کے لیے لڑتی تھی کہ مسواک کیا کرو، مسواک کے ساتھ منہ کی ساری گرمی گند نکلتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے. وہاں سے شروع ہوتی تھی. اور ناشتہ اللہ لوگ کے ایسا ناشتہ ہوتا تھا کہ واہ 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 واہ، بچے کی صحت ٹھیک رہتی تھی سارا دن. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ماں کو وہ ناشتہ بنانے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا تھا. آج کل کی مائیں تیار ہیں وہ ساری تکلیف برداشت کرنے کے لیے. وہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو وہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا. اب تو سوئی گیس ہے، ہر چیز ولایتی ہو گئی ہوئی ہے، مشینیں آ گئی ہوئی ہیں. پہلے مائیں بیچاری، وہ تو چلو ہم ایک دفعہ یہ کر بیٹھی ہیں کہ لکڑی کے چولہے جلا کے تو کھانے بناتی تھی. مگر یار اس نے تو پتھروں سے آگ جلا کر بھی ناشتہ کیا ہوا ہے. نہیں واقعی. ہاں جی حابیل اور قابیل ہمارے بالکل گلی میں ہی رہتے تھے ساتھ. حد ہو گئی ہے یار، تم تو بالکل ہی مجھے کو لکڑ کا بندہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہو. تم تو یہ سوچتے ہو کہ میرا خیال ہے زمین پہ اس وقت بورڈ نہیں اگا تھا جب یہ آیا تھا. بات میں کیا کر رہا تھا، پیار محبت خلوص کی، کہ مائیں کس طرح بچوں سے پیار کرتی تھی، ان کا کتنی صحت کا خیال رکھتی تھی. اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ ناشتہ جو ہے، اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ناشتہ آپ کو پیٹ بھر کے اچھا تگڑا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ یہاں تک میں نے سنا کہ کہتے ہیں اس سے بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں اگر ناشتہ اچھا نہ کیا ہو. اچھا ڈاکٹرز نے بھی تو، تم ذرا دیکھو نا،
کہ جو ماڈرن میتھس ہیں یہ کیا ہیں. ہمیں چند سال پہلے تک دیسی گھی سے ڈرا دیا تھا. آج باقاعدہ جو ماڈرن ریسرچز ہیں جتنی بھی وہ کہتی ہیں جی دیسی گھی تو بہت اچھی چیز ہے. بالکل. ہاں خیر یہ تو سائنس کا سیاپا ہے نا, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. مگر فالو میرا خیال اب بزرگوں کو کرنا چاہیے, چونکہ وہ بزرگ جو ہمارے کرتے تھے اس کا ریزلٹ اچھا تھا. بچوں کی جو صحت تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی. اب تو تم دیکھو, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار اللہ, سب کو زندگی دے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو خطرناک بیماریاں لگی ہوتی. عزیز صاحب یہ دیکھیں نا کہ اب میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو 8 بڑی ریزنز ہیں برین ہیمریج کی, ان میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ناشتہ نہ کرنا ہے. ہاں جی, مائیں جو ہوتی تھی وہ اپنے گھر کے سارے افراد کی عمر کے حوالے سے, اس کے کام کے حوالے سے دیکھتی تھی. یہ بچہ بہت محنت کرتا ہے, یہ گرمی میں کام کر رہا ہے, یہ پڑھنے جاتا ہے تو یہ سارا دن وہاں پڑھتا ہے. خامد میرا بیچارہ سویرے جاتا ہے شام کو گھر رہتا ہے. اس حوالے سے دیکھتی تھی کہ اس کو خوراک کیا چاہیے, 7 روٹی پکا کے دے دیتی تھی یار کہ بازاری کھانا نہ کوئی کھائے. بالکل. تو اب تو بازاری کھانا, غریب سے غریب بندہ جو ہے وہ بھی بازار جا کے کھانا کھاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو فاسٹ فوڈ کلچر ہے یہ صرف امیر طبقے تک محدود ہے. امیروں کے اور مصیبتیں, چونچلے اور ہیں. ہمارے جو متوسط طبقہ یا غریب طبقہ ہے وہ بھی اپنے گھر میں پکائے ہوئے کھانے سے دور ہو گیا ہوا ہے کسی نہ کسی انداز میں. برگر جو ہے وہ جو مینول برگر بنتا ہے ہاں وہ ہر چوک میں بک رہا ہے. بالکل ہر چوک میں بک رہا ہے. وہ پتہ نہیں کون سے ہفتے کا برگر پکڑ کے اس میں چھرا وٹا پھیر کے اس میں 2 شامی رکھ دیتے ہیں. شامی کی بھی بات ماری جاتی ہے اور کھانے والے کی بھی بات ماری جاتی ہے. ہوتا وہ شامی ہے اور اگلے دن جا کے شامی حیم ہوتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس لیے یہ فرحان کو خود کہہ دو کہ چائے اور باقر خانی بڑی ضروری ہے, کیونکہ وی آر ڈوئنگ ہارڈ ورک. بات کہاں سے کہا ہے. ناظرین نظام تعلیم کے مسائل پر گفتگو کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر جناب ماسٹر مجید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا جناب. میں کون سا ہائے کر رہا ہوں. سر 2 منٹ کے لیے ذرا توجہ فرمائیں گے. جی میں آپ کی طرف ہی توجہ کی. نہیں صحیح ہے, آپ میرا خیال ہے پیپر غالباً چیک کر رہے ہیں. ہاں جی پیپر دیکھ رہے ہیں. یہ ذرا بعد میں دیکھ لیجئے گا. نہیں آپ بات کرتے جائیں, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن ماسٹر صاحب اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو پیپر ساتھ کیسے چیک کریں گے؟ بہت اچھے. کراس لگانا یا گڈ لگانا کون سا اتنی بڑی سائنس ہے. اب بات کریں. آپ بغیر دیکھے کراس اور گڈ لگاتے جاتے ہیں. تو دیکھوں کیا کچھ لکھا ہوتا دیکھوں نا. کیا مطلب؟ جو لکھا ہوتا ہے وہ دیکھوں اگر تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہاں جی. آپ اتنے بد دل ہیں طالب علموں سے. ہائے آپ کو کیا بتاؤں کہ پیپروں پہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے. آپ یقین کریں اگر آپ پیپر پڑھ لیں تو آپ کا رونا نکل جائے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ طرح نکل جاتا ہے. کیا پڑھوں کیا اس کا. یہ دیکھو ذرا غلط لکھا ہوا ہے, غیر لامتے غلط کو اور غلط کر دیا. اب اسی تے کو پھڑ کے بندہ اس کو توڑی لگائے, اسے سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح غلط لکھا. توڑی کیا؟ بیٹا جی یہ تو توڑی ہوتی ہے, یہ پھینٹی کی بڑی پھوپھی ہوتی ہے. اچھا. اور مار کی والدہ محترمہ ہے یہ, اور تھپڑ کی دادی ہے یہ توڑی. سمجھ گئی ہو آپ؟ جی جی سمجھ گئی. اب کیا پڑھوں. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ تو ٹھیک لکھا ہے نا. اور وہ تو ٹھیک ہے فرض ہے, مگر وہ والا علم عین سے ہوتا ہے, الف سے نہیں ہوتا. اب کیا بندہ پیپر چیک کرے. پیپر چیک کر کے بندہ بلڈ پریشر چیک کرے اپنے. لیکن ماسٹر جی جو علم آپ دیتے ہیں وہ تو غالباً الف سے ہی شروع ہوتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ہوئے 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 ہوئے. بیٹا جی 27 سال سے میں علم دے رہا ہوں. میں الف والا علم نہیں دے رہا, این والا علم دے رہا ہوں. یہ جڑا والے کگی کے تھانے کا ایس ایچ او ہے, یہ خاکسار کا شاگرد ہے. اچھا جی جناب. ایسا اعلیٰ ایس ایچ او میں نے پوری پنجاب کی پولیس میں نہیں دیکھا. ہر مہینے 2-3 پولیس مقابلے کرتا ہے. آپ لوگ ہنس رہے ہیں یار. اور جب بھی پولیس مقابلہ کرتا ہے رپورٹ میں پولیس مقابلہ کتے والے کاف سے لکھتا ہے. اور یہ بھی میں نے اسے درست کروایا تھا. میں نے کہا میری بات سنو, سادہ مقابلہ کینچی والے کاف سے ہوتا ہے, پولیس مقابلہ کتے والے کاف سے ہوتا ہے.
मास्टर जी ये आप क्या सबक पढ़ाते हैं? आप मुझे जनाब इजी ले रहे हैं। और ये जो फैसलाबाद का MP है और जिसकी डिग्रियां जाली निकलाई है, हाँ, जिसने FA से पहले BA कर लिया था। अल्लाह आपकी खैर करे। किसका शिगिर्द है? आपके खादिम का। ये कौन सा कारनामा है? शाबाश, ये कारनामा ही नहीं है। और ये तो देखो ऐसी मेहनत कराई है मैंने उसको, उसने FA से पहले BA कर लिया। लेकिन मास्टर साहब ये जुर्म है। कसम चौक। और वाकई जी हाँ, तो मेरे पास तो वो मैट्रिक तक पढ़ा है ना, आगे पता नहीं कितने खजल उधर है यार। मास्टर साहब आपको कम से कम पेपर्स तो ठीक तरह चेक करने चाहिए ना। ओ भाई जी क्या पेपर चेक करूं? हद हो गई वाली। ये पेपर देखने वाले हैं, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये देखो जरा। सवाल है डकैती की वारदात पे मजमून लिखे। जवाब क्या लिखा हुआ है? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रिया भी कोलना, मैं ते लुटी गई। देखो जरा, देखो यार उसने क्या रोमांटिक डकैती पाई। अब बंदा इसको नंबर दे या इसको वेले दे। मास्टर साहब वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आप अपने पेशे के साथ थोड़े से भी संजीदा हैं। लो जी भाई जी, मुझे लग रहा है आप इंटरव्यू नहीं को पंगा लेना चाह रहे हैं। और भाई जी क्या संजीदा हो जाऊं? वहीदा शाह से चपेड़े खा लूं या असलम मडियाने से टांगे तुड़वा लूं? जो बेचारे संजीदा होते हैं वो उनको आप लोग क्या सलाह देते हैं जी? मुझे ये तो बताएं। मैंने तो सोच लिया अब किसी बच्चे को पास नहीं मैंने करना। क्यों? ये पास हो के MN MP बन के और हमारे टीचरों की टांगे तोड़ रहे हैं। वो बड़े आदमी बन के बजाय टीचर की इज्जत बढ़ाने के, इज्जत करने के, वो हमें जलील कर रहे हैं। अब पास नहीं होने देना किसी को भी। मास्टर साहब ये सारी बातें आप टीवी पर कह रहे हैं, इस तरह तो आपके सारे स्टूडेंट्स आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। क्या बात है? और पहले कौन सा मैं स्कूल घुसता हूँ तो ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा भला मास्टर मजीद है, ऐसे नाम मुराद बच्चे मास्टर डोल कहना शुरू हो गए। ये क्यों कहते हैं? अब्बा ही यार क्या बताऊं तुम्हें, मैंने हमें एक दिन प्यार से कहा क्लास में, मैंने कहा यार जिस बच्चे के घर में भैंस है वो लस्सी लेके आए कल। अच्छा। वो कल सारी क्लास दूसरे दिन लस्सी वाले डोल उठाए हुए आ गई। अच्छा मास्टर जी डोल, मास्टर जी डोल, मास्टर जी डोल। और मैं क्या परा डोल। गर्मियों के दिन थे, जी तो मेरा किया कि सारी लस्सी ले जाओ, साथ ही लारी अड्डे उधर जाके 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास ले जाओ। फिर मैंने कहा मजीद तू टीचर है, तेरी बड़ी शान है, क्या कर रहा है तू? मास्टर साहब जरा आप अपने रवैये पर खुद गौर तो करें। और क्या गौर करूं जी, क्या गौर करूं मुझे बताएं। आप लोगों ने कभी अपने रवैये पे गौर किया है? वो उस्ताद बेचारा क्या करे, उस्ताद की इज्जत ही छोड़ दिया मुआशरे ने करनी। पहले भी यार यही उस्ताद होते थे और तनख्वाह भावें थोड़ी सी होती थी, साथ को मास्टर की लूमें नहीं थी चलती, कोई टेक्सटाइल मिले नहीं थी चलती, मगर उस थोड़ी सी तनख्वाह के साथ मास्टर की इज्जत इतनी होती थी कि वो उसका पेट भर जाता था। नो डाउट। वो खुश होके इल्म देता था। बेशक। वो अब तनख्वाह भी कुछ नहीं, वो इज्जत भी कोई नहीं, और पढ़ाए स्वाद मिट्टी। हाय हाय। अब तो बेटा जी मास्टर से ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन की इज्जत करते हैं। और मास्टर ने जो किताब पढ़ानी है वो नहीं बैग में रखते, सबसे पहले मोबाइल जेब में रखते। किताब भूल जाते, मोबाइल नहीं भूलते। क्या बंदा इनको पढ़ाए। और क्या देखो पेपर क्या चेक करूं, ये लो लो लो, ये जरा देखो। अब इस बच्चे को बंदा क्या नंबर दे? सवाल क्या है? क्या? एक ऐसा वाक्य लिखे जो सबक आमोज हो। अब बच्चे ने वाक्य क्या लिखा हुआ है? हम अपने चचा के घर गए तो वो टीवी पर ड्रामा देख रहे थे। महीने बाद चचा हमारे घर आए तो हम उसी ड्रामे की दूसरी किस्त देख रहे थे। अच्छा। सबक जैसा करोगे वैसा बनोगे। अब इस बच्चे को बंदा पास करे या फैंटी लगाए, इसको छोड़ना नहीं। मैंने क्या नाम है इसका? लो नाम तालिब इल्म जुनैद सलीम। क्या रोल नंबर क्या है आपका? मास्टर डोल साहब क्या हो गया आपको? ये देखो जरा, ये देखो अब क्या बंदा पढ़ाए। ये तो मास्टर की इज्जत है, ये तो कुछ भी नहीं जी। ऐसे ऐसे शरारती बच्चे हैं। मुझे याद आ गया एक वाकया, आपको क्या बताऊं। हाय हाय हाय। मैं उस वक्त जड़ावाला से सैयद वाले सड़क जाती थी, चक बताली पे मैं पढ़ाता था। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में। उधर जो हेड मास्टर थे उनकी छेड़ बच्चों ने डाली हुई थी छपड़शाह। हाय हाय। और वो बेचारे हेड मास्टर साहब उनकी जुबान में थोड़ी लुकनत थी। अच्छा। जिसे थथा नहीं कहते, वो थे बेचारे। एक दिन मोहब्बत में प्यार में बच्चों के और इल्म देने के जज्बे में आ गए क्लासरूम में उर्दू की क्लास लेने के लिए। अच्छा। पढ़ा रहे हैं बच्चों को अल्लाह नार बेबकरी है जी।
وہ بیچارے کہتے ہیں بیٹے پڑھو گاو گوا، اب گاو گھوڑا لکھا ہوا تھا، کہتے بیٹے گاو گوا، اور بچے بھی کہہ رہے ہیں گاو گوا، وہ کہتے نہیں بچے میں نے گوا کہنا ہے، آپ گوا گئے، آپ نہ گوا گئے، آپ گوا گئے۔ بچے پھر کہہ رہے ہیں گاو گوا، وہ کہتے ہیں بیٹے خدا کے واسطے اوئے مجھے نہ پٹاؤ بیٹے، میری زبان خراب ہے، آپ گوا نہیں کہیں گے، میں گوا کہوں گا، میرے منہ سے گوا ہی نکلے گا، آپ کہیں گاو گوا، نہیں بیٹے گاو گوا نہیں، گاو گوا، بیٹے گاف اور تیرے سائی مر جانے گوا، وہ بچے آگے سے کہنا شروع ہو گئے تیرے سائی مر جانے گوا۔ اخیر اک کے بیچارے ساری کلاس کو اٹھا کے سڑک پہ لے گئے، ادھر سے ٹانگا گزرا، پھر بچوں کو کہا بیٹے او گاف یہ جو ٹانگے کے آگے لگا ہوا ہے گوا، بچے چھیڑنا شروع ہو گئے، اور ماسٹر صاحب یہ گھوڑا ہوتا ہے گوا نہیں ہوتا۔ ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خبر ہے کہ ایک سال میں پاکستانی عوام 50 ارب سے زائد کی چائے پی جاتے ہیں۔ 50 ارب کی چائے پی جاتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بیچ میں سے 49 ارب کی تو یہ پی جاتا ہے، باقی 1 ارب کی چائے جو 17-18 کروڑ عوام پیتی ہے وہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ چائے تمہیں پتہ ہے جب بندہ ٹینس ہوتا ہے تو پھر پیتا ہے، ٹینشن میں لوگ چائے پیتے ہیں، اور ٹینشن تھوڑی ہے اس عوام کو۔ ویسے یار تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تم 49 ارب کی پی جاتے ہو یار، مجھے ٹینشن کہہ رہے ہو؟ ایک دانشور کو ٹینشن کہہ رہے ہو یار؟ ویسے دانشور ہوتی تو ٹینشن ہی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ صحیح، یہ اللہ جانتا ہے چینلوں پر سے دانشور اٹھا دینا تو 10 روپے کی چائے نہ ملے۔ میں فضول چینلوں پہ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں کہ جب ارتقائی عمل جو ہے یہ فضائی حدود میں داخل ہو کے ایک فضا پیدا کر کے قوس قزح میں سے نکلتا ہے تو حاشا وکلا جو ایک تصویر بنتی ہے، روح آسمان جو ایک تصویر کھینچ کے انسان کے بس لیے، کرو یار کیا فضول خدا کا واسطہ جانے دو یار، آرام سے پرونٹھے کے ساتھ دہی کھاؤ اور سو آرام سے، نہ بتی نہ گیس، ہنیرے کپ کے رہے، تمہیں کون سی قزح نظر آ رہی؟ ایک دن یہ اپنے سب سے چھوٹے بچے سائد سے کہہ رہا تھا کہ ہماری تشنہ خواہشات جب تحت شعور سے لا شعور میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ سائد آگے سے کہتا ہے گانی والا طوطا۔ حد ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے ساری قوم کو چائے پہ لگا دیا۔ تم دیکھو چائے تو ایسے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ آپ افسوس کرنے چلے جاؤ، بڑا افسوس ہوا ہے چاچا جی فوت ہو گئے، بس جی جو اللہ نو منظور، چاہ لے آئے، مبارک ہو جی، پتہ چلا کہ بیٹا پاس ہو گیا جی، خیر مبارک جی، چاہ لے آئے۔ یار کہیں پینچر لگوانے چلے جاؤ تو دکاندار کہتے جی انہیں پینچر لگ جاندے، بیٹھو اسٹول تے، چاہ لے آئے۔ بندہ پوچھے تو سلوشن نال پینچر لانا کہ چاہ نال لانا یار۔ جوتوں والی دکان پہ چلے جاؤ، بھائی جی ایک 10 نمبر بوٹ دکھانا، بیٹھو جناب، اب گودام وچوں 10 نمبر بوٹ لیا، اونی دیر چاہ پیو جی، چاہ 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 چاہ، ہر بندہ ہی چاہ پہ لگا ہوا۔ چائے واقعی بہت بری چیز ہے، کل سے تمہاری چائے بند ہے نا پھر؟ میری چائے کس لیے بند ہے یار؟ میں بیوقوف سا بندہ ہوں، دانشوروں کی بند کراؤ چائے۔ میں تو دانشور نہیں ہوں۔ یہ دانشور تو اللہ جانتا ہے، ہر وقت چاہ، ہر وقت چاہ، 24 گھنٹے یہی گا رہے ہوتے ہیں، چاہ میرے منوا چاہتا جا رے، چاہنا ہے ہم کا دوست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے نصابی کتب سے پرویز الہی اور پرویز مشرف کی تصاویر ہٹانے کی ہدایت دے دی۔ یار وزیر اعلیٰ صاحب اس بات میں بڑے تپے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے جنید صاحب، اب کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ جناب؟ کیوں نہ غصہ کیوں نہ چڑھے یار مجھے؟ وہ وزیر اعلیٰ میں پنجاب کا، میں کیوں نہ نصاب کو دیکھوں بھائی؟ یہ ہے بات کرنے والی؟ نصاب کی کتاب میں پرویز الہی کی اور پرویز مشرف کی تصویر کا کیا کام ہے یار؟ کام کیا ہے مجھے یہ بتاؤ، کیا کام ہے؟ چھوڑ دو چھوڑ دو، مجھے کام بتاؤ بس، کام کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا کام ہے، میں انٹرویو دینے آیا ہوں۔ ان کو کیا کام ہے یار ان کا نصاب کی کتاب میں؟
پرویز مشرف نے کیا کیا؟ بلب ایجاد کیا اس نے. کس لیے نصاب کی کتاب میں یہ باجا بجا لیتا ہے, باجا بنایا نہیں اس نے جناب. پرویز لائی کی تصویر کا کیا کام ہے کتاب میں؟ میں حیران ہوں یار. اور جہاد رائٹ برادران نے بنایا تھا, چودھری برادران نے نہیں تھا بنایا. یا تو ہے نا پرویز لائی نے سائیکل ایجاد کی ہے, سائیکل ان کا انتخابی نشان ہے, ایجاد نہیں کی انہوں نے. کس لیے ان کی تصویر لگا لی ہے؟ چلو پھر اگر آپ نے مغلوں کے زوال کے اسباب مضمون میں لگانی ہے لگا لیں, دونوں کی لگا لیں, کوئی بات نہیں. طبیعت ان کی مغلوں والی تھی, ادھر لگا لیں, خیر ہے. یار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے نیچے ان کی تصویروں کا کیا کام ہے؟ انہوں نے موٹر میں بنایا ہے, موٹر میں تو بڑے میاں صاحب نے بنایا ہے. ایٹم بم بڑے میاں صاحب نے چلایا ہے. پوٹو نے چلو بنایا, اس کی بھی چھوٹی تصویر لگا لو, مگر چلایا تو بڑے میاں صاحب نے یار. میری تصویر کسی کو یاد ہی نہیں ہے. او پائی کدھر گئے پرنسپل سیکرٹری صاحب ندیم حسن ناصر صاحب, کی کر رہے ہو تسی پرنسپل سیکرٹری ہو جناب, سارے کالجوں کے پرنسپل کو آرڈر کرو, اٹھاؤ یہ کتابیں, میری تصویر اس میں کوئی نہیں. سارا لاہور میں نے بنا دیا, میری تصویر کوئی نہیں. ہر سڑک میں نے بنائی ہے, بنی ہوئی سڑکیں بھی توڑ کے میں نے پھر بنائی ہے, پھر نہیں میری تصویر لگی. حالانکہ اتنی اچھی تصویر میں نے کھچوائی ہے, 15-20 بال میں نے ادھر کر کے بھی کھچوائی ہے تصویر, ادھر آ کر کے بھی کھچوائی ہے. ایسی تصویر کو بنوا سکتا ہے؟ کر کے دیکھو, ایکشن کر کے دیکھو, ہوتا تڑک لو, تاری انگلی اتنے جاندی میرے کتنے پہنچی ہے. اس سیکشن میں بھی میں نے تصویر بنائی ہے, اس سیکشن میں پھر بھی کتاب میں لگی یار دیکھو. حالانکہ اتنا اچھا میں نے بازو اٹھایا, سیاستدانوں نے تصویر میں سے میرا بازو کاٹ کے اپنی تصویروں کے اوپر لگا لیا. پرویز مشرف کی تصویر لاتی یار, کس گلو انہیں کو پہاڑے دی ٹیون بنائی ہے, ایک دونی دونی دو دونی چار, کس لیے تصویر لگائی ہے اس کی؟ ندیم حسن صاحب سارے کالج کے پرنسپلوں کو آرڈر کریں, ساری کتابیں اکٹھی کر کے تو مکئی بھنن والے دو بس, تاکہ مکئی بھنن والے پٹھان چنگی طرح مکئی لال کر کے انہاں دی تصویراں دے اوتے پان. انہاں دی تصویراں ساڑو یار, ساڑو اس کی تصویریں. جس طرح نے میرا دل ساڑے ہے, نصاب چ اپنی تصویریں لا کے یار حد ہو گئی ہے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ کیا کیا ان لوگوں نے, کیوں ان کی کتابوں میں تصویریں ہیں, کیوں کتابوں میں تصویریں یار ان کی. پھلوں سبزیوں سمیت 47 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. اس پہ خبر والی کیا بات ہے, یہ کہو پھر اضافہ نہیں, ویری بیڈ, بہت بری بات ہے. اتنے سینئر جرنلسٹ ہو کے تم بھی غلط خبر بتا رہے ہو. پھر اضافہ نہیں, پھر نہیں, سچ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ خبر میں لفظ تھوڑے رکھتے ہیں, اتنے پھر نہ لکھو, ایک ہی پھر لکھو, مگر اسے یہ ایسے لکھ لو, پھر اضافہ. جس طرح ایمان سے یہ ہانڈی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, میں تو سوچ رہا ہوں کیا بنے گا یار. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اور 10 سال بعد میرا خیال ہے پروگرام لگیں گے نا ہانڈی پکانے کے طریقے کے, اس میں بتایا کریں گے آ کے کوک. میں آپ کو آج کڑھائی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک توے جتنی لوہے کی چادر لے, اس کو ہتھوڑے کے ساتھ بیچ میں سے گہرا کر لے. جب بالکل گلائی میں گہری ہو جائے تو 2 کنڈے لے کے کناروں پہ ویلڈ کرا لیں, مزیدار کڑاہی تیار ہے. آپ اس کو روغنی صبر کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ناظرین, کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو میں اب متنجن بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک انجن لیں, میرا خیال ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں. انجن بڑی آسانی سے آپ کو میسر آ سکتا ہے. کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, سارے انجن بیکار پڑے ہوئے, وہاں سے ایک اٹھا لائیں. آپ نہیں اٹھائیں گے تو ریلوے کا کوئی افسر اٹھا لے گا. ناظرین, انجن لا کے اس کا الف ہٹا دیں اور اس کے ساتھ میم اور تے لگا لیں, متنجن تیار ہے. ناظرین, سلاد کے بغیر دسترخوان مکمل نہیں ہوتا. آئیے آپ کو سلاد بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک دال لیں. ڈر گئے میرا خیال ہے, دال چونکہ واقعی بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے. سونے کا اور دال کا ریٹ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. میں آپ کو سستی دال حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ جمعرات کو جب دربار پہ سلام کرنے کے لیے جائیں تو کبوتر سے آنکھ بچا کے آپ ایک دال اٹھا سکتے ہیں. ناظرین, دال بڑے احتیاط سے کسی پوڑی میں باندھ کے گھر لے آئیں. گھر آ کے ایک سلاخ حاصل کریں. سلاخ کے آگے سے خے توڑ کے پھینک دیں
اور دال پکڑ کے سلاد کے آگے لگا دے. ناظرین سلاد تیار ہے. اور ایک اور بڑی اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ سلاد چونکہ سلاخ سے بنا ہے اس لیے اس میں آئرن بہت ہوتا ہے. پی آئی اے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز زیادہ تر افسروں کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے. انٹرنیٹ پی آئی اے میں بھی افسر لگا ہوا ہے. انٹرنیٹ نہیں, انٹرمیڈیٹ. اچھا 12 پڑے ہوئے, نہیں تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر دیکھو پی آئی اے کے بیڑے گھر کے سستے اور کم پڑھے لکھے افسر کر رہی ہیں تو مہنگے اور زیادہ پڑھے لکھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا کسی دانشور نے اپنے 72ویں ڈرامے میں فرمایا ہوا ہے, جب چھوٹا سپیکر جو آواز پہنچاندہ سی تو بڑے رکھن دی کی لوڑ. کیسا رستو کا کال ہے یار ہمیں یاد پہ نہ اتر آیا کرو, خبر پہ ڈسکس کرو. اچھا جی کریں. کوئی ایسی بات نہیں اگر انٹرمیڈیٹ افسر لگے ہوئے ہیں تو جو آج کل پی آئی اے نے لاہا عمل اختیار کیا ہوا ہے اس میں پڑھے لکھے بندے کی کیا ضرورت ہے جی. اچھا کوئی ایسی بات نہیں. پی آئی اے کی تیاری گراؤنڈ کر رہے ہیں نا, وہ ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ان پڑھ بندے ہی ہوتے ہیں جو آسمانی پنگوڑا اوپر سے نیچے بھی لے آتے ہیں. یہ جائیوں کی خرید و فروخت میں کمیشن لینے کے لیے کیمریج کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. یا جائیوں میں چوہے پکڑنے کے لیے بندہ آپ کہے جی ہمیں انگلش بندے ہی رکھو. ہمیں انگلش بندے سے تو چوہا ویسے ہی نہیں کھڑا ہوتا بیچارہ, وہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. سٹاپ اٹ. چوہا نہیں سنتا, چوہے کو انگریزی نہیں آتی. اچھا پی آئی اے کے چوہوں کو ان پڑھ بندہ ہی پکڑ سکتا ہے. جب وہ آئی لگاتا ہے نا کھلو تیرے سائیں مار کے, چوہا فوراً کھڑا ہوتا ہے. میرے تک ہی نہیں, میرے سائیں تک نہیں پہنچی, پھر دڑکی لگائی ہے. میں نہ ہوتا تو ریل کا پہیا کب کا جام ہو چکا ہوتا. وفاقی وزیر غلام احمد بلور کا فرمان. ماشاءاللہ, پی آئی اے کے بعد ریلوے کا ایک پڑھا لکھا بندہ. پڑھے لکھے یہ یار ہمیں فیون نہیں بولتے, صحیح کہہ رہے ہیں. وہ انہوں نے پہیا جام نہیں ہونے دیا, پاویں الٹا چلایا, جام نہیں ہونے دیا. جتنی ریل گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہوئی ہیں تمہیں کیا اندازہ کہ ان کے پہیے جام ہو گئے ہیں؟ نہیں نا, ریل گاڑیوں کو اینٹوں پہ کھڑا کر دیا ہوا, پہیے اتار لیے ہوئے. اچھا اب ڈرائیور سرے سرے آ کے ان پہیوں کو پلیٹ فارم کے اوپر سوٹی سے چلاتے ہیں. کئی سیانے ڈرائیوروں نے تو اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے ان پہیوں کی آٹا پیسنے والی چکی بنا لی. پہیا جام نہیں ہونے دیا, تڑا تڑ چلا رہے ہیں, بلکہ ریلوے کا نام اونچا رکھنے کے لیے ساتھ ہوائیں بھی نکال رہے ہیں. بم چک بم چک بم چک بم چک بم چک بم چک پام, بم چک بم چک بم چک بم چک بم چک بم چک پام. آرگنائزرز کے اصرار پر لیجنڈ ہندوستانی اداکار امیتابھ بچن اولمپک مشعل لے کر دوڑیں گے. یہ انڈین ایکٹر امیتابھ بچن جی اولمپک کے مشعل لے کے دوڑیں گے. لو جی یہ مشعل رستے میں 3-4 دفعہ بجنی ہے. کیوں یار اس کا کچھ چھوٹا قد ہے, 78 فٹ 37.5 انچ 55 سینٹی میٹر تک قد ہے اس کا, اور وہ بھی آج تک. مشعل ابھی کل اس نے اٹھانی ہے, کل اور بڑھ جائے گا قد. ہاں وہ تو گھنٹوں کے حساب سے قد بڑھ رہا ہے اس کا. پھر اوپر سے اس نے ایسے مشعل اٹھا کے ہاتھ سیدھا کرنا ہے. مشعل نے جہاں پہنچنا ہے وہاں تو ویسے ہی برف باری ہوتی رہتی ہے. ٹوئن ٹاور کے بعد لمبا ترین انسان ہے امیتابھ بچن. ہاں امیتابھ بچن کا تو اتنا لمبا قد ہے, دور سے جا ہی آ رہا ہو نا تو جیا بہادری شور مچا دیتی ہے. امیتو جا ہی آؤں کان پھاڑ لے, امیتو اتریا کان پھاڑ لے, میرے نہیں اپنے پھاڑ رہے, چھت کر کان پھاڑے. پہنچ گئی پھاڑ لے کان. نہ تم یہ امیتابھ بچن کو اولمپک مشعل لے کے دوڑنے دو. اوباما تھانے نہ پہنچا تو تب کہنا, اس نے جا کے بھائی جی کہنا ہے پرچہ درج کریں جی, اداکار امیتابھ بچن مشعل لے کے دوڑ گیا ہے. برطانوی رپورٹ کے مطابق ایس ایم ایس گردن, کونی اور کلائیوں میں درد کی بڑی وجہ ہے. ایک درد یہ مس کر گئی ہے. کون سی جی؟ دل کی درد. نہیں بھائی جی, دل کی درد لاحق ہو تو یہ ایس ایم ایس کی درد شروع ہوتی ہے, اور جب پھر ایس ایم ایس کی درد شروع ہو جائے تو پھر گردن, کونی اور کلائیوں کی دردیں شروع ہوتی ہیں. یہ دردیں تو گٹوں گوڈوں تک جاتی ہیں. ایس ایم ایس ہوتا تھوڑا ہے,
ईमान से मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एक बच्चा मुझे रोज SMS करता है ओए, ओ लिख के आगे वाई लिख देता है ओए। अब तुम अल्लाह जानता हंसी वाली बात नहीं जा रहा है, हम डैम सीरियस। Oh my God. इस ओए का मैं उसको क्या जवाब दूं, मुझे बताओ। माय गॉड, बिल्कुल इसी तरह का एक बच्चा मुझे भी तंग करता है। रोजाना 20 दफा वो सिर्फ इतना मैसेज करता है, अंकल। अल्लाह जानता है जितनी इनकी फोन पे उंगलियां चल रही होती है ना, इतनी तस्बीह पे चलना शुरू हो जाए तो सारी कौम बख्शी जाए। हाय 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 हाय, कहां कहां SMS हो रहा होता है। पहले लोग बाथरूम में कुछ और करने जाते थे, अब सिर्फ SMS करने जाते। यार ईमान से मैंने एक होटल पे देखा कि बंदा सिरी पावे खाते हुए SMS कर रहा है। हालांकि सिरी पावे बंदा खा रहा हो तो उसे बड़ा स्यापा पड़ा होता है, उंगलियां उसकी जोड़ी होती हैं, शोरबा उसका इधर को गिर रहा होता है। वो बब्बर शेर रख के टेबल पे उसको चींटियों के साथ कर रहा है। फिर मेरा ख्याल है नहीं मिला तो कौड़ियां भी मारता रहा उसको। मैंने परे से होटल का बर्फ वाला सुआ पकड़ाया उसे, मैंने कहा भाई जी इसके साथ करें ऐसे। बेतुके गैर जरूरी मैसेज। यार साथ वाले कमरे से बेटा कर रहा होता है मैसेज, मामा मुझे पानी पिला दो। ऊपर से मामा भी आवाज मार के जवाब नहीं देती, वो खामद को पूछ रही होती है मेहंदी ते किस पै लगनी। क्यों खैर है, मैंने ये लिखना है पुत्र तेरे पैरों से मेहंदी लगी है। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे लायानी मैसेज यार। और वो जो मैंने बताया ना दिल की दर्द से ये शुरू होती है, वो दिल की दर्द वाले क्या मैसेज करते हैं। पहले 1 घंटा सिर्फ ये मैसेज आता रहता है सॉरी, दूसरे घंटे सॉरी प्लीज, तीसरे घंटे मान भी जाओ ना जानू, चौथे घंटे मुझसे गलती हो गई थी वाकई सच कह रहा हूँ, 5वें घंटे जाके बेचारा कहता है खुदा के वास्ते माफ कर दो, 6वें घंटे सीधा मैसेज देता है परे मर ना मरा दे, तेरे वर्गियां कई मेरे आगे पीछे। 7वें घंटे फिर उधर से मैसेज आता है सॉरी मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। 8वें घंटे आगे से फिर इधर से जवाब जाता है ओके नो प्रॉब्लम आई स्टिल लव यू। चटे मुंह तेरे लव का भाई, अभी 6वें घंटे में तो तेरे आगे पीछे बड़ी फिर रही थी, अब कौन सी मौत पड़ गई है तुम्हें। चाइना में बिल्ली की आंखों वाला 7 साला बच्चा घुप अंधेरे में भी देखने की सलाहियत रखता है। चाइना में पैदा हुआ है। लो पैदा किस मुल्क में हो गया जो सारी दुनिया पे टार्च का कारोबार करते हैं। कारोबार क्या मतलब? तो और क्या यार, वो तो लाइटर के पीछे उनके टार्च लगी हुई है, नेल कटर के पीछे टार्च लगी हुई है, पेन के पीछे टार्च लगी हुई है, चाय कप के पीछे टार्च लगी हुई है, मोमबत्ती के साथ टार्च लगी हुई है। उधर क्या फायदा इस बच्चे का। इस बच्चे को पाकिस्तान मंगाओ। अमान से अगर ये पाकिस्तान में पैदा होता ना, हाय हाय हाय, इसके घर का हर 1 घंटे बाद दरवाजा खड़कना था। किसी ने आके मल्ले वाले ने कहना था 1 मिनट जरा अपना मुंडा देना, शफीक के प्यो की लाल जराबें नहीं मिल रही। अपना जरा अपना मुंडा दे दई, माचसरी लबन डई मोमबत्ती बालनी है। अफिया यार अपना काका दई यार, मैं मझ चोनी है। कल भी नेरे च मैं आधी मझ बाल्टी दे बाहर ही चो छड़ी है। आ दई जरा काका। वे अपना जरा पुत ते भेज, तेरे ताए दी धोती साइकिल दी चैन च फस गई है। वो तो बत्ती टुर गई, नाम रात 2 बारी चैन चुंगल भी फसा बैठा। थोड़ी देर बाद किसी ने आके आवाज मार दिया अंदर से, फ्याज ने कहना जाओ तुम्हारी खैर वे पुत्र में चार्जिंग ते लाया। ख्वाजा सराओं की मुख्तलिफ अंजुमनों ने मुश्तरका तौर पर बसंत से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, कह दिल हुआ बोकाटा, कह दिल हुआ बोकाटा। सदके जाऊं इतना अच्छा त्योहार बंद कर दिया। आए शबाज शरीफ साहब खोलो साडियां खुशियां। आए सदके जावा की मजे आउंदे सन बसंतां दे, सीखां दे टिक्के ते कोठियां ते खुसरे चढ़े होंदे सन। इधर डैक लगे होने, उधर साडे दा लगे होने, भंगा पीतियां होनियां, नशे च पता ही ना लगना 2:30 बजने के 5:45। अल्लाह जानदा कई बारी नाचदियां नाचदियां कोठे तो थल्ले डिग पैना, लत्तां टुट जानियां, पता ही
ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਡਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਨੀ ਆਸਿਆ ਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟ ਗਈ मोहतरमा आप बसंत के हक में बातें कर रही हैं आप जानती हैं कि कितने गले कट जाते हैं उससे ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇhtiyat ਕਰੋ ਨਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਪਿੱਛੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਧੌਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਖੁਸਰੀਆਂ ਲੱਚਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦ ਬਸੰਤ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜੇ ਸਕਾਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਨੱਚੀਏ ਹਾਏ ਫਰੀਦੀ ਦਾ ਚੌਕਾ ਵੱਜੇ ਫੀਲਡਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਦਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ